Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we will be studying communication skill. In communication skill, our lecture is argumentation skills. یہ لیکچر جو ہے یہ بی ایس اینڈ بی بی ایس تھرڈ سیمیسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. یہ آپ کے کورس کا ٹاپک ہے آرگیومنٹیشن سکلز. واٹ ڈز آرگیومنٹیشن مین؟ آرگیومنٹیشن سے کیا مطلب ہے؟ آرگیومنٹیشن ناؤن بنتا ہے آرگیومنٹ سے. آرگیومنٹ کہتے ہیں بحث مباحثہ کو، دلیل کے ساتھ بات کرنے کو. آرگیومنٹیشن سکلز اسٹوڈنٹس کے پاس یا پروفیشنل لائف میں کیوں ضروری ہے؟ آرگیومنٹیشن سکل یہ ایک انٹلیکچول سکل ہے. اس میں جو ہے کریٹیکل تھنکنگ اور ریزننگ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایک ٹاپک کو، ایک پوائنٹ کو، ایک پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے، اس پہ اپنا موقف پیش کرنے کے لیے اور دوسروں کے موقف کو رد کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں سالڈ آرگیومنٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آرگیومنٹیشن از دا تھاٹ پروسیس used to develop and present arguments. It is closely related to critical thinking and reasoning. یہ تنقیدی بحث کو کہتے ہیں. کریٹیکلی ہم جب ریزن کرتے ہیں، ریزن دیتے ہیں، تو اس کو ہم آرگیومنٹیشن کہتے ہیں. آرگیومنٹیشن کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ Argument skills belong among the essential 21st century cognitive skills. Cognitive skills mean intellectual skills. We face complex issues that require careful, balanced reasoning to resolve. ایسے ایشوز ہماری پروفیشنل زندگی میں اور اکیڈمک لائف میں آتے ہیں کہ ان کو سولو کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہمیں اس کو ایک خاص متوازن ریزننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مخالف کو، اپوزٹ جو پرسن ہے اس کو مطمئن کر سکے، دلیل کے ساتھ ہم اس کو آرگیومنٹ کر سکیں. یہ جو ہے آرگیومنٹیشن سکل، یہ ایک نیو فینومینا تو نہیں ہے، لیکن جنرلی اکیڈیمکلی اب اس کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. اسٹوڈنٹس کو آرگیومنٹیشن سکلز کی ٹریننگ دینے کی بہت بڑی ضرورت ہے، تاکہ یہ اسٹوڈنٹ جب آگے جائے تو یہ اپنے پروفیشنل لائف میں جو حالات سامنے آئیں گے، جو ایشوز پیش آئیں گے، تو ان کو آرگیومنٹیٹیولی حل کر سکے. بہرحال اسٹوڈنٹس آر ناٹ ٹاٹ آرگیومنٹیشن اسکل ڈائریکٹلی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ون ریزن از دیٹ آرگیومنٹیشن may be viewed as a skill that develops naturally in the course of other studies. جنرلی اسٹوڈنٹس کو ڈائریکٹلی یہ نہیں پڑھایا جاتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ دوسری مضامین کو جب آپ سمجھ بوجھ لیتے ہیں، مضامین کو پڑھ کے آپ جب اس کی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں، تو وہی جو نالج ہوتا ہے وہ نالج بھی آپ کی آرگیومنٹیشن کا بیس بن جاتا ہے. آپ کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر آرگیومنٹیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے. آگے چل کے ہم پڑھیں گی کہ آرگیومنٹیشن کے لیے کیا ضرورت ہے، کس چیز کی، علم کی. اور یہ تو اس میں کیا ہے، یہ اس لیے نہیں ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا کہ اسٹوڈنٹ آلریڈی جو نالج حاصل کرتے ہیں تو وہ اس کی آرگیومنٹیشن کا بیس بن جاتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ ریزن از دیٹ another is that it may not be clear what exactly should be taught. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم جو ہے یہ نہیں کلیئر کہ سلیبس اس کا کیا ہے اور اسٹوڈنٹس کو کیا پڑھایا جائے، کون سے مضامین جو ہے بک سلیبس میں شامل کر دیا جائے آرگیومنٹیشن سکلز کے. تو آؤٹ لائنس بھی کلیئر نہیں ہے، تو اس لیے بھی یہ اکیڈیمکلی حصہ نہیں ہے. another thing is what is good argumentation. صحیح اور مؤثر آرگیومنٹیشن کیا ہے؟ یہ کچھ سٹینڈرڈز دیے گئے ہیں، ان کو ذہن میں رکھ کے آرگیومنٹیشن کرنی چاہیے، آرگیومنٹیشن کو کام میں لانا چاہیے. The first one is using evidence to support the thought process.
جب آپ آرگیومنٹیشن کرتے ہیں وین ایور یو ڈو آرگیومنٹیشن یو آرگیو سو فار دیٹ یو شوڈ یوز ایویڈنس ٹو سپورٹ to make your thought process your stance substantial. آپ کے سٹانس کو آپ کے موقف کو سبسٹینشیل مضبوط بنانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایویڈنس. آپ ایسے ایویڈنس استعمال کریں جو آپ کی بات کو آپ کی سوچ کو آپ کے موقف کو سپورٹ کرے. سو سیکنڈ تھنگ از فگرنگ آؤٹ دا پروز اینڈ کونز آف ڈفرینٹ پوزیشنز آن این ایشو. اچھا آپ جو ہے اس پہ بحث جب کرتے ہیں تو پروز اینڈ کونز مطلب مثبت ایسپیکٹس پازیٹیو ایسپیکٹس اینڈ نیگیٹو ایسپیکٹس جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھ کے اس پہ ڈیبیٹ کرنا ہے, فگر آؤٹ کرنا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جی یہ جو ایشو ہے اس کے پازیٹیو پوائنٹ کون سے ہے, آپ کس بیس پہ کون سی پازیٹیو پوائنٹس ہے جو آپ اپنے موقف پہ قائم ہے. So another is weighing those positives and negatives to reach a conclusion. پھر ان پازیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس کو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کو پرکھانا ہے, آپ نے اس کو پرکھنا ہے, آپ نے ان کو دیکھنا ہے, جانچنا ہے, انالائز کرنا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پازیٹیو اسپیکٹس کتنے ہیں, نیگیٹو اسپیکٹس کتنے ہیں آپ کی پوزیشن کے, اور اس کے بعد آپ ایک نتیجہ پر پہنچیں گے. سو اندر ایسپیکٹ از آرگیومنٹیشن پرسپیکٹیوز. آرگیومنٹیشن کی 3 پرسپیکٹیوز ہے. ایک ہے سنگل پرسپیکٹیو, واٹس گڈ اباؤٹ دا فیورڈ پوزیشن. سنگل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ اپنی دلیل میں, اپنے بحث میں, اپنے آرگیومنٹیشن میں صرف وہی چیزیں بیان کریں جو اچھی ہے, جو اس کی سپورٹ میں ہے, مطلب ڈسکسنگ آل دا پازیٹیو ایسپیکٹس آف دا پوزیشن. ڈول پرسپیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے فوائد خوبیاں جس طرح سنگل پرسپیکٹیو میں آپ کرتے ہیں وہ بھی بیان کریں, اور اسی طرح آپ جو ہے کون سا نیگیٹو جو پہلو ہے ایسپیکٹس ہے وہ اپوزنگ پوزیشن کا بیان کرے کہ اس کے برعکس جو پوزیشن ہے اس کے نیگیٹو پوائنٹس کون سے ہے, منفی جو پہلو ہے وہ کون سے ہے وہ بھی بیان کرے. تو یہ ڈوئل پرسپیکٹیو ہو گیا. انٹیگریٹو پرسپیکٹیو وہ ہے جس میں آپ پروز اینڈ کونس آف بوتھ پوزیشن, جس میں آپ اپنا جو پوزیشن ہے ایک ایشو کے بارے میں اس کے مثبت اثرات بھی ڈسکس کرتے ہیں لیکن منفی اثرات بھی ڈسکس کرتے ہیں, اور جو مخالف بندہ ہے یا جو جس کے ساتھ جس ٹاپک پہ جس ایشو پہ آرگیومنٹ ہو رہی ہے اس کی بات کی بھی پازیٹیو اور نیگیٹو آپ جانچ لیں, اور پھر دونوں کو کمبائن کر کے اس کا کوئی کنکلوژن, کوئی نتیجہ آپ نکالیں. تو یہ انٹیگریٹو پرسپیکٹیو کہلاتا ہے. اچھا, سو آرگیومنٹیشن ڈسکرپشن, یہ 3 جو پرسپیکٹیو ہم نے پڑھے اس کی ڈسکرپشن کیا ہے. دا ڈوئل پرسپیکٹیو از کنسیڈرڈ ایز اے اسٹیپ اپ فرام دا سنگل. اچھا, یہ جو اوپر اسٹیپ اپ مطلب یہ آگے ایڈوانسڈ, یہ ڈوئل جو ہے یہ سنگل سے ایڈوانس ہے. مطلب یہ ہے کہ سنگل میں آپ نے اپنی پوزیشن کے پازیٹیو اسپیکٹس کو ڈسکس کرنا ہے, لیکن ڈوئل جو ہے اس میں 2 طرح کا ڈسکشن ہوتا ہے کہ پازیٹیو اسپیکٹس آپ کی کیا ہے اور آپ جس پوزیشن کے خلاف بات کر رہے ہو اس کے نیگیٹو منفی اثرات اور پہلو کیا ہے, تو یہ ڈوئل ہے. اچھا, اگر ہم انٹیگریٹو پرسپیکٹیو کی طرف جائیں تو یہ پھر سنگل اور ڈوئل پرسپیکٹیو دونوں سے بہتر ہے, کیونکہ اس میں آپ اپنے پازیٹیو اپنے نیگیٹو اسپیکٹ اور مخالف جو پوزیشن ہے اپوزنگ پوزیشن اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ جو ہے کیا ہے, یہ ایک مطلب ایک سکل ہے کمیونیکیشن میں. آرگیومنٹیشن سکل ایک بہت ضروری اسپیکٹ ہے, اس پہ آپ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اپنی باتوں میں مطلب اپنی کمیونیکیشن میں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ. تھینک یو.